جی ناظرین، میں نے آپ کو لاسٹ ماڈیول میں ذو اضاف عقل اور عاد اعظم کی کہانی سنائی، اور یہ دو لفظ ایسے تھے کہ جس نے میری زندگی میں بہت ہلچل پیدا کی، اور وہ اس طرح سے کہ میں نے گھر میں جا کے کہا کہ بھئی میں تو یہ پڑھائی حساب خاص طور پہ، اور وہ حساب جس میں ذو اضاف عقل اور عاد اعظم ہو، یہ میرے لیے کرنا بہت مشکل ہے۔ اور ٹیچرز نے بھی یہی کہا، میرے پیرنٹس کو بلا کے، میری مدر کو بلا کے، کہ بھئی یہ تو اس کے لیے، لیکن اب انہوں نے ایک نیا کام کیا، اور یہ ناظرین میں آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 60s کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے 2 سیکشنز بنا دیے ان بچوں کے جو ذو اضاف عقل اور عاد اعظم سے نہیں گھبراتے تھے، اور وہ بچے جو ذو اضاف عقل اور عاد اعظم سے گھبراتے تھے، یا وہ جو کمزور تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ ان بچوں کو جو کمزور ہیں، ان کے لیے ہمیں ایک ڈیفرنٹ پیڈاگوجی استعمال کرنی چاہیے۔ یہ لفظ انہوں نے اس وقت استعمال نہیں کیے، میرے خیال میں یہ الفاظ اس وقت رائج بھی نہیں تھے، لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقصد ان کا یہی تھا کہ ڈیفرنٹ پیڈاگوجیز ہونی چاہیے ان بچوں کے لیے جو زیادہ تیز ہیں، اور ان بچوں کے لیے جو ذرا سلو ہیں۔ یہ ایک بڑا ماڈرن کانسیپٹ تھا 1960s کے اندر، اور یہ کانسیپٹ بعد میں گارڈنر، مشہور سائنٹسٹ، پیڈاگوجی کا سائنٹسٹ ہے، جس نے ملٹیپل انٹیلیجنسز کے بارے میں بہت کام کیا ہوا، اور اس کی تھیوری یہ ہے کہ مختلف لوگ مختلف طریقے سے سوچتے ہیں، مختلف طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو ایک ہی طرح سے پڑھانے کی کوشش کریں، ایک ہی بنیان فٹ کرنے کی کوشش کریں ان سب کے اوپر، جبکہ ان کے لیے مختلف طریقے سے پڑھانے کی، پیڈاگوجی بنانے کی، کنٹینٹ ڈیزائن کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ بات مزیدار ہے، دوسرے یہ کہ یہ جو مختلف ملٹیپل انٹیلیجنسز ہیں، یہ کچھ زیادہ نہیں ہے، 15-20 سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں یہ 10-15 طریقے لوگوں کے سمجھنے کے، میننگ فل انڈرسٹینڈنگ کے معلوم ہو جائیں، اور ان کو اگر ہم کیٹر کر لیں، تو ہمارا مسئلہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے بہت حد تک حل ہو جائے گا، اور اس کورس میں ہم یہ ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کریں گے۔ اچھا، تو اب مجھے ایک ایسے سیکشن میں انہوں نے ڈال دیا جس میں بچے کمزور تھے۔ جو بچے لائق تھے وہ دوسرے سیکشن میں ڈال دیے گئے۔ اب آپ بچوں کا پرسپیکٹو دیکھیں کہ وہ اس ایکٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ میرے دوست جو لائقوں کے سیکشن میں چلے گئے، انہوں نے مجھ سے کہا، اشرف تم تو نالائقوں کے سیکشن میں گئے ہو۔ جو بھی مجھے دوست ملے وہ مجھ سے یہی کہے، تم تو نالائقوں کے سیکشن میں گئے ہو۔ تو گھر آ کے میں نے بہت شور مچایا کہ مجھے نالائقوں کے سیکشن میں یہ کیٹیگرائز کیوں کر دیا۔ اب یہ بھی ایک بڑا اہم پیڈاگوجی کے حوالے سے کہ آپ بچوں کو کیٹیگرائز اس طرح سے نہ کریں۔ ان کی نیت بالکل صحیح تھی کہ ان کو اور طریقے سے پڑھانے کی ضرورت ہے، لیکن جس طرح بچوں نے اسے محسوس کیا، یہ بھی ایک بڑا اہم جزو ہے پڑھانے والوں کا، پیڈاگوجسٹ کا اور ٹیکنالوجسٹ کا، کہ وہ بچوں کو احساس کمتری کا کبھی شکار نہ ہونے دیں۔ جب ہم کمپیوٹر گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں تو کمپیوٹر گیمز وہی ایکسائٹنگ ہوتے ہیں اور وہی انٹریکٹیو ہوتے ہیں جو کبھی آپ کو جتاتے ہیں اور کبھی آپ کو ہار ماننے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ وہ گیمز جو آپ کو ہمیشہ جتاتے رہیں وہ آپ نہیں کھیلیں گے، اس لیے کہ اس میں کوئی سسپینس نہیں ہوگا۔ یہ اب ہم ٹیکنالوجی کی جو بالکل ایکسٹریم ہے، جہاں گیمز کے ذریعے سے پڑھائی ہوتی ہے، اس کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اگر وہ آپ کو مستقل ہراتے رہیں تو پھر بھی آپ کا شوق ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے میں تو اس کے ساتھ کھیل ہی نہیں سکتا، اس کے ساتھ میرا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، آپ اس کا وہ چھوڑ دیں گے۔ تو جو ٹیچر کا کام ہے، جو پیڈاگوجسٹ کا کام ہے، جو ٹیکنالوجی کا کام ہے، وہ اس قسم کا ہونا چاہیے کہ وہ بچے کو اس طریقے سے پڑھانے کی کوشش کرے کہ اگر وہ جواب صحیح دے تو تھوڑا سا لیول بڑھا دے، اگر وہ جواب غلط دے تو اس کو یہ نہ کہے کہ تم نے جواب غلط دیا، بلکہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کا لرننگ سٹائل کیا مختلف ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ کیا یہ مختلف طرح سے اگر ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، یہی کچھ انہوں نے کرنے کی کوشش کی تھی ہمارے ساتھ مسلم ہائی اسکول میں
آج سے کوئی 1961-62 کی بات ہو رہی ہے، اس وقت 50-60 سال گزر گئے اس بات کو. تو خیر پھر میں نے نالائقوں کے سیکشن میں پڑھنا شروع کر دیا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب رزلٹ نکلا 5ویں جماعت کا تو نالائقوں کے سیکشن میں نے ٹاپ کیا. جب ہم مسلم ہائی اسکول کی 6ٹھی جماعت میں گئے تو وہاں یہ روایت تھی کہ سیکشن کا نام اس بچے کے نام پہ رکھا جاتا تھا جو ٹاپ کر کے آیا ہوتا تھا نیچے سے. تو ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب نے پوچھا کہ کس نے ٹاپ کیا تھا، تو لائق سیکشن کا اسٹوڈنٹ مجھے یاد ہے شاہد سلیم، ابھی تک مجھے اچھی طرح نام یاد ہے، اس لیے کہ یہ بھی ایک خاص ایسوسیشن کی بات تھی کہ اس نے وہاں سے ٹاپ کیا تھا. میں نے تو نالائقوں کے سیکشن سے ٹاپ کیا تھا، میں نے تو کوئی خاص تیر نہیں مارا تھا. تو ہمارے سیکشن کا نام شاہد سلیم ششم کے طور پہ رکھا گیا. یہ دیکھیں، یہ ایک اور موٹیویشن کا ذریعہ تھا، بچوں کو موٹیویٹ کرنے کا طریقہ تھا کہ سیکشن کا نام ہی اس بچے کے نام پہ رکھ دیا جائے جو 5ویں جماعت میں ٹاپ کر کے آیا، اور اس کے بعد اگلے سال جو بچہ ٹاپ کرے گا اس کے نام پہ رکھ دیا جائے. تو یہ ایک بچوں کو ایکسٹرنسک موٹیویشن دینے کا یہ ایک طریقہ تھا. یہاں پہ یہ ہماری عادل اعظم کی کہانی جو میں نے مزید آگے بڑھائی یہ ختم ہوتی ہے.